ان کو بتایا جائے کہ ان حالات میں اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے۔ ایسے حالات میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے حالات میں جنگ کی صورتحال میں اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ آپ اخبار کے سامنے ہے، ملکی حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی سیالکوٹ میں، اور کبھی کوکاڑا میں، تو کبھی کسی شہر میں ہندوستان کی طرف سے ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج کی خبروں میں کوکاڑا کے علاقے میں ڈرون حملوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہمیں صرف چوکوں اور چرستوں پہ بیٹھ کے علم سے ناواقف، علم سے عالم، علم سے دور، جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمیں صرف ایسے تجزیے کرنے ہیں جن کا علم اور اصل اور حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یا ہمیں اتحاد کا درس دینا ہے، یا ہمیں امت کو اکٹھا کرنا ہے، یا ہمیں اپنی فوج پہ اپنے اعتماد کو بحال کرنا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ اس سارے سنہریے میں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں، یا اپنے وطن کے ساتھ محبت کی داستان لکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں یا دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں خوف کے ساتھ۔ جنگ کا خوف ہے، اللہ کہتے ہیں جنگ کا خوف ہے، اس کے ساتھ آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ بھوک کے ساتھ تمہیں آزمانا چاہیں گے، قحط سالی کے ساتھ بھی، بھوک دے کر بھی اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ کب کس مقام پہ کہاں کس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے، دین اسلام کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہے، یا پھر اس کا ایمان ڈول رہا ہے، اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ کون سا بندہ کس مقام پہ کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان سارے حالات میں، اس سارے سنہریے میں جو بندہ کامیاب ہو گیا، صبر جس نے کر لیا، ڈٹ گیا، وہ صبر سے جس نے کام لیا، حکمت عملی سے جس نے کام لیا، اللہ کہتے ہیں پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے پھر فتوحات ہیں، ان کے لیے منزلیں ہیں، فتوحات ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر اللہ انہیں خوشخبریاں دیتا ہے، اللہ انہیں پھر عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ انہیں عظمتوں سے نوازتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس جاتے ہیں، جو لوگ اپنے ہی ملک کے خلاف پراپیگنڈا شروع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نہ ملک میں عزت رہتی ہے، نہ باہر عزت رکھتی ہے۔ اور آج لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، جس کی زبان پہ جو آتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فوج ہماری کہاں پہ کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے، انہوں نے اتنے ڈرون حملے کیے، ہم نے کیا کیا، ہم اس مقام پہ ہماری فوج کدھر کھڑی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں تم اس مسجد میں بیٹھے ہو، تم گھروں میں آرام سے سو رہے ہو، اور تمہاری فوج بارڈر پہ کھڑی لڑ رہی ہے، ان کی گولیوں کے سامنے ان کے سینے ہیں، اور جن سینوں کی وجہ سے تم آج رات کی نیندوں کو
آرام سے سوتے ہو، رات تمہاری آرام سے گزرتی ہے، انہی کے خلاف تم زبان چلاتے ہو. یہ ملک دوستی نہیں، ملک دشمنی ہے. اپنے ملک سے محبت نہیں، اپنے ملک سے دشمنی ہے، اپنی فوج سے دشمنی ہے. یہ دشمن کی اعلی کاری ہے، یہ دشمن کی شہرت کاری ہے. اللہ کے بندو، دشمن تو چاہتا ہے کہ ان کے آپس میں تقسیم کر دی جائے، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے اور ہمارا کام آسان ہو جائے، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں. دشمن کے ہم اعلی کار بن رہے ہیں. بہرحال جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اسلام کہتے ہیں جنگ کی تمنا نہیں کرنی، اسلام کہتے ہیں جنگ کو مانگنا نہیں ہے. لیکن جب جنگ تم پہ مسلط کر دی جائے، جب تم پہ حملہ ہو جائے، جب دشمن تم پہ وار کر دے، اس نے ابتدا کر دی، اسلام کہتے ہیں کہ پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، پھر ڈٹ جاؤ، مقابلہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ بدر کے مجاہدوں کی طرح مقابلہ کرنا ہے. یاد رکھو، جنگیں کبھی بھی تعدادوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں کبھی بھی اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان کے زور پہ لڑی جاتی ہیں، جنگیں جذبے کے زور پہ لڑی جاتی ہیں، جنگیں اسلام کے طرز کے زور پہ لڑی جاتی ہیں. بدر کا مارکا آپ کے سامنے ہے، 313 ہے، مورخین نے لکھا ہے. کسی نے کہا 313، کسی نے کہا 315 تھے، کسی نے 17 لکھا، کسی نے 19 لکھا. اور ادھر 1000 کا لشکر ہے. مورخین نے لکھا ہے صرف 2 گھوڑے ہیں بدر کے میدان میں مسلمانوں کے پاس. اونٹ کتنے ہیں؟ 70 اونٹ ہیں. ایک ایک اونٹ پہ 3 بندے سوار ہو رہے ہیں. نہ تیر ہے، نہ نیزے ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، نہ جنگ کا ارادہ تھا. ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کا ماحول بن گیا، اور وہ 313 ڈرے نہیں، وہ 313 ٹکے نہیں، وہ 313 جھکے نہیں. اور مسلمان ڈر جائے، وہ مسلمان ہی نہیں جو ڈر جائے، اور جو گھبرا جائے وہ مسلمان نہیں ہے. جس کا ایمان ڈول جائے وہ کیا مسلمان؟ اور جیسے تمہیں زندگی عزیز ہے، اللہ کی قسم ویسے ہمیں موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے. جب حالات جنگ کے بن جائے، جب حالات ایسے بن جائے، پھر ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، پھر ایک مسلمان کو شہادت اس سے پیار ہوتا ہے. مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو شہادت کا رتبہ مل جائے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشمت کو شامل. اور مومن تو چاہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر وہ اتر جائے تو پھر یہ غازی بن کے گھر کو لوٹے، یا پھر شہادت کا جام پی کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے. آج ہمارا دشمن بڑا ہی کمینہ دشمن ہے، بڑا مکار دشمن ہے. رات کے اندھیروں میں حملہ کر رہا ہے، اور حملہ بھی کہاں کرتا ہے؟ نہتے مسلمانوں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ. اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تمہاری مسجد پہ حملہ کیا، تم ان کے مندر کیوں نہیں گراتے ہو؟ تم ان کی عبادت گاہیں کیوں نہیں گراتے؟ تم بھی کر دو ان کے اوپر حملہ، ان کی آبادیوں پہ حملہ کر دو. اللہ کے بندو، اسلام ہمیں کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرو جو جنگ میں شامل نہیں ہے، بچوں کو قتل نہیں کرو، عورتوں کو قتل نہیں کرو. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور اگر ہمیں اسلام کا علم ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنی فوج پہ تنقید نہ کرتے اس بات کو لے کے. ہماری فوج جواب دے رہی ہے، اور جس طرح دینے کا حق ہے ویسا دے رہی ہے. ہماری فوج کے جنگجوؤں کو قتل کر رہی ہے.
جس طرح قرآن و حدیث نے کہا ہے وہ ویسے عمل کر رہی ہے. ہم بولتے نہیں کہ بچوں پہ حملہ کریں. ہماری یہ تاریخ ہی نہیں ہے کہ ہم عورتوں پہ حملہ کریں. ہماری تاریخ ایک دلیرانہ انداز کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ ایک مضبوط نوجوانوں کی اور ان کے اچھے حوصلے کی اور ان کے مثبت رویوں کی ہماری تاریخ ایسی ہے. ہماری تاریخ کسی نے دیکھنی ہو تو اٹھائیے غزوہ احد کا موقع تھا. ایک صحابی کا رات میں نکاح ہوتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی رات ہے, غزوہ احد کی رات ہے, نکاح ہوا. صبح اعلان جنگ ہوا, اعلان جہاد ہوا. اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے اعلان کر دیا. اور یہ تھی ہماری بہادری, یہ ہے ہمارا جذبہ. بیوی کے ساتھ ایک رات بھی مکمل نہیں گزاری, ابھی تک غسل نہیں کیا. اللہ اکبر, اعلان جہاد سنا, بیوی سے اجازت لی, کہا اعلان جہاد ہو گیا ہے, جہاد فرض ہو چکا. اللہ کے نبی کی صدا آ چکی ہے. حضرت حنظلہ نے جہاد کے میدان کی طرف دوڑ لگا دی, جہاد کے میدان کی طرف آ گئے. اللہ کے نبی کی صدا پہ لبیک کہا, غسل بھی نہیں کیا, جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے صحابہ اس صحابی کو حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو صحابہ نے پھر پوچھا حضرت حنظلہ کی بیوی سے کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا, اللہ کے نبی کی صدا آئی تھی تو ویسے ہی جہاد کے لیے آ گئے تھے, تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. ہماری تاریخ تو یہ ہے, اور آج دشمن ہمیں ڈرائے گا. ہمیں تو زندگیوں سے پیار ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ایسی زندگی کا کیا کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے کام نہ آئے. ہماری ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس کا دین اسلام کو فائدہ ہی نہ پہنچے. ہم نے تو اپنی زندگیاں وقف کی ہیں دین اسلام کے لیے. اللہ کے فضل سے اگر ابھی بھی موقع ملا, حکومت پاکستان نے, وطن عزیز کی فوج نے اگر ہم کو پکارا تو ہم جائیں گے. خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے, شہید ہو جائیں گے, اللہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں گے. ہمیں یہ زندگی عزیز نہیں ہے. ایک طرف اسلام کو ہماری جان کی, ہمارے خون کی, ہمارے مال کی ضرورت ہو تو ہم اپنا مال سنبھالتے پھریں, ہم اپنی جانیں سنبھالتے پھریں. اتنے بزدل اور بے غیرت ہم نہیں ہیں. مسلمان بزدل اور بے غیرت نہیں ہوتا. یاد رکھو ایمان اور توحید یہ بہت لازمی اور ضروری چیز ہے. جب ایسے حالات بن جائیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ توحید ہمارا اتنا پختہ ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم نے آگ میں جاتے ہوئے کہا تھا اگر اللہ کی طرف سے آئے ہو تو ٹھیک ہے مدد کرو, اگر اللہ نے نہیں کہا تو چھوڑ دو, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خود ہی مدد کرے گا. عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے آمر ہے کہ چھری تمہاری گردن پہ چلے گی. بیٹے نے سی نہیں کیا, کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے, مجھے قبول ہے. ہمارے عقیدے توحید, ہمارے عقیدے متزلزل. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
اور اگر عقیدہ توحید تمہارا مضبوط ہوا، تمہارا عقیدہ مضبوط ہوا، اگر اللہ پہ ایمان ہوا، تمہیں تعداد کے اوپر ماننا ہوا۔ آج دنیا کہتی ہے ہندوستان ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، اور دنیا کہتی ہے ہندوستان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے ہندوستان کے پاس فوجی طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، ہمارے پاس فوج بھی تھوڑی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے اگر تمہارے اوپر، اگر تمہارے اندر توحید ہوئی، تمہارے اندر جذبہ ایمان ہوا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم غلبہ پا جاؤ گے اگر تم مومن ہوئے۔ شرط ایک ہی رب نے لگائی ہے، مومن ہو جاؤ گے تو تم غلبہ پا جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے سینوں سے ایمان نکل گیا، تمہارے دل سے ایمان نکل گیا، تمہارے دلوں میں دشمن کی ہیبت بیٹھ گئی، تو پھر اللہ کہتے ہیں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے عقیدے متزلزل ہو گئے، اگر تمہارے ایمان کمزور پڑ گئے، اگر تمہارے ایمان ڈول گئے، اگر تمہارے ایمان متزلزل ہو گئے، رب کہتا ہے پھر تم غالب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہارے ایمان مضبوط رہے، اگر تم ثابت قدم رہے، اگر تم نے اللہ کی نصرت پہ یقین رکھا، اگر تم نے اللہ کی مدد پہ یقین رکھا، تو رب کہتا ہے پھر میں بدر کی فضا بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت 313 تھے، رب نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اللہ کہتا ہے تم آج بھی بدر جیسا ایمان پیدا کر لو، تم آج بھی بدر جیسا جذبہ پیدا کر لو۔ اللہ کہتا ہے تم ہی غالب ہو جاؤ گے، تم ہی غلبہ پاؤ گے۔ اللہ نے گارنٹیاں دے دی ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہمارے ایمان کامل نہ ہو، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، تو پھر اس میں ہمارا اپنا ہی کمزور ہے، ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہیں۔ کسی اور کو ہم کیا کہیں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ کہتے ہیں غم بھی نہیں کرنا، یہ نہ سوچنا کہ تم تعداد میں تھوڑے ہو، تعداد معنی رکھتی نہیں۔ ایمان اللہ دیکھتا ہے، اللہ دل کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ مشرکین نے کہا تھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ان دو گروہوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے امن کا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے خود ہی جواب دیا۔ اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے کہ جو ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جو میدان جنگ میں ہمیں جس چیز کا خیال کرنا چاہیے، پہلی تو چیز تھی عقیدہ توحید، ایمان کو مضبوط کرنا۔ ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، تعداد کے اوپر نہیں، اسلحے کے اوپر نہیں، فوجی کثرت کے اوپر نہیں، بلکہ اللہ کی نصرت پہ، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کا ذکر اور دعائیں ہیں۔ جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم ملو فئتن، کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، کسی لڑنے والی جماعت سے، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ کہتے ہیں پھر فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے فضل سے ہماری فوجیں، ہماری افواج پاکستان ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہمیں کسی کے وسوسے میں، کسی کے شر انگیز بیانات سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میری نافرمانی نہ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اور پھر طالوت اور ان کے ساتھیوں کی بہترین مثال یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
قرآن میں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طالوت کے ساتھیوں نے دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت کیا دعا کی تھی؟ اللہ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا کرنی ہے، یہ شریعت نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ اور ہماری قوم کا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری قوم مذاق بنا رہی ہے، ہم نے جنگ کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ آج کسی کا گھر چلا ہے، کل تمہاری باری بھی آ سکتی ہے۔ جب کشمیر پہ ظلم ہو رہا تھا، کشمیر کے مسلمان تڑپ رہے تھے، خون میں مٹ رہے تھے، خون میں لت پت ہو رہے تھے، غزہ کے بچوں پہ بمباری کی جا رہی تھی، ہم تب بھی کہتے تھے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے مسلمان۔ وہ اقبال نے کہا تھا چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جماں بے تاب ہو جائے۔ ہم نے تب بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ پس رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تفرقے میں بٹ گئے، ہمارا اتحاد کمزور ہو گیا، ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، ایٹمی قوتیں بھی ہیں اور عقیدے توحید والے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا اتحاد کمزور پڑ گیا، ہمارا ایمان یقین کمزور پڑ گیا، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایسی صورتحال بن جائے تو تیسرا کرنے والا جو ہمارے کام لائق کام ہے وہ استقامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے ساتھ لقاء کی، دشمن کے ساتھ ملنے کی تمنا نہ کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو۔ واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے مل پڑو، جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو پڑے، فرمایا فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، فرمایا جب تم ان کے ساتھ مل جاؤ، تمہارا مقابلہ ہو جائے، آمنے سامنے تم آ جاؤ، تو پھر تم نے صبر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اے مسلمانوں، ان الجنت، بے شک جنت جو ہے، تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پہلے تمنا نہیں کرنی، پھر جب مقابلہ ہو جائے تو پھر بھاگنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، رب سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے بھی التجا کی تھی، دعا کی تھی، فریاد کی تھی اللہ سے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے اللہ 313 تھے لے آیا ہوں، اللہ سفید بنا دی، تیرے سامنے کھڑا کر دیا، اللہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اللہ میرے پاس جو تھے وہ لے آیا، اب تو ہماری مدد فرما۔ اللہ اگر آج یہ مسلمان مغلوب ہو گئے، اللہ اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، تو پھر اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ پھر رب نے مدد کی، اللہ نے پھر مدد کی، فرشتے بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار کے بار سے پہلے دشمن کی گردنیں اڑ رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے استقامت اختیار کرنا ہے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جو ثابت قدم رہا، جو ڈٹ گیا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جو ایسی صورتحال میں ہمیں کرنی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ دوران جنگ کے ماحول میں ہمیں منفی پراپیگنڈے سے بچنا ہے، ہمیں منفی سوچوں سے بچنا ہے،
ہمیں منفی رویوں سے بچنا ہے، دشمن کی زبان ہم نے استعمال نہیں کرنی، ہم نے ان کے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ یہ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب کے علم میں ہے سوشل میڈیا کے اوپر کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے میں؟ اسلام کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فاسق اگر ہے تو وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کی 100 میں سے 20% خبریں سچی ہوں گی، 80-90% جھوٹ ہوگا۔ اور دشمن اس وقت جو ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ 2 طریقوں سے کر رہا ہے۔ ایک تو وہ محاذ کے اوپر، بارڈر کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ سوشل میڈیا کی ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اور ہم اس جنگ میں ان کا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا یوز کرنے والے بغیر خبر کی تحقیق کیے اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ خبر اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں، اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ ہمیں نقصان دیتا ہے، یہ طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ہماری افواج کے لیے یہ طریقہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے دیکھ لو، سوچ لو، اہل علم سے اس کے متعلق پوچھ لو، سوال کر لو، مشورہ لے لو، یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں، اس خبر کا ہمارے ملک پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد پھر اس خبر کو آگے نشر کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے ہم اس خبر کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، جس کا بعد میں ہمیں پھر نقصان ہوتا ہے۔ یاد ہے ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کی خبر وہ اہل مکہ کو بھجوائی کہ مسلمان تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اس صحابی کی نیت پہ شک نہیں ہے، اس نیت سے نہیں خبر دی تھی کہ تم آ جاؤ اور ہمارے اوپر حملہ کر دو، اس نیت سے خبر نہیں دی، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ اس صحابی کے اہل و عیال تھے وہاں پہ، اس لیے تھا تاکہ ان کے اہل و عیال وہاں پہ محفوظ ہو جائیں۔ لیکن پھر اس جرم کی سزا ملی ان کو۔ ایک خبر صرف، وہ بھی نیت درست تھی، نیت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اور ہم تو کھلے عام اپنی فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہم تو سرے عام کہتے ہیں کہ ہماری فوج کر کیا رہی ہے، ہماری فوج کہاں پہ کھڑی ہے۔ کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی فوج کے خلاف سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کرے؟ تو گھر کے شیر کو جب مارو گے نا تو کتے پھر حملہ کرتے ہیں۔ گھر کا شیر جیسا بھی ہے، شیر شیر ہوتا ہے، لیکن جب تم خود ہی اس کو مارو گے تو پھر کتوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھر کا شیر تو مر گیا ہے، اب ان کے اوپر بھی حملہ کر دو۔ فوج نہیں رہے گی تو تم کہاں رہو گے؟ وہ بارڈر میں کھڑے ہونے والے محفوظ نہیں ہوں گے، جب وہی جام شہادت نوش کر جائیں گے تو پھر باری تو تمہاری بھی آئے گی، باری تو پھر تمہاری بھی آئے گی۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بزرگ کی، اس نے کہا کہ اگر فوج ہمیں اجازت دے اور ہمیں کہے کہ تم نے یہ بارڈر سنبھالنا ہے، اس نے کہا صرف ایک بات کی اجازت چاہیے، ہمیں کوئی بندہ یہ نہ پوچھے کہ تم نے اسلحہ کہاں سے لایا ہے، اسلحہ غیر قانونی ہو یا جائز اسلحہ جو بھی ہو، ہمیں اجازت دے دو، انڈیا 1 انچ بھی آگے آ گیا تو پھر ہمیں کہنا۔
یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جہاد کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے دلوں میں جہاد کے جذبے ماند پڑ گئے، اور غزوہ ہند ہونا ہے، اللہ کے نبی کی بشارت ہے، ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں غزوہ ہند لازمی ہوگا۔ اور خوش قسمت ہوگا وہ جو اس غزوے میں شامل ہو گیا، جس نے اس غزوے میں کسی نہ کسی لحاظ سے شرکت کر لی، اپنا مال دے کے، اپنی جان دے کے، کسی نہ کسی لحاظ سے جس نے اس غزوے میں شرکت کر لی، وہ خوش قسمت ہے، جنتی ہے وہ۔ ہمیں مثبت پیغام پہنچانا ہے، منفی رویے ہمیں نہیں پہنچانے۔ منفی رویہ جب ہوتا ہے تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے، قوم میں مایوسی پھیلتی ہے۔ اور جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز سے کیا ہے، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اسلام کی فوج گھیرے میں آ چکی، دشمن تعداد میں زیادہ ہے، تو کچھ منافقین نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا، آئے اللہ کے رسول نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کیسر و کسرا ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے، اور تم کیسر و کسرا کے اوپر بادشاہت کرو گے، لیکن آج دیکھو ہم گر چکے ہیں، دشمن نے ہمارے اوپر قابو پا لیا، دشمن نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے۔ یہ پراپوگنڈا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور منافق تھے، زبان پر کچھ تھا، دل میں کچھ تھا، جب دشمن کو دیکھا تو گھبرا گئے، باتیں کرنی شروع کر دی، کہا کہ آج تو ہم مارے گئے، آج تو ہم پکڑے گئے۔ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، موسیٰ اب تو مارے گئے، فوجیں دریا میں پیچھے آ گئی۔ لیکن جب ایمان اللہ پہ مضبوط ہو تو پھر فوجیں پیچھے سے آئیں، آگے سے آئیں، جدھر سے مرضی آئیں، پھر وہ اللہ کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر انہی تاثرات کو مومنین نے کس انداز سے بیان کیا تھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، جنگ کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ مومنین کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا سچا ثابت ہو گیا، سچ کر دکھایا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، اور انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اس وعدے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیا، ایمان میں اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ بات ایک ہی ہے، انداز دو ہے۔ لشکر ادھر بھی ہے، گھیرا ہوا ہے لشکر نے، اسی لشکر کو دیکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مارے گئے، ہم گر گئے، ہم پکڑے گئے، اور اسی لشکر کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے، ایمان والوں نے کہا نہیں ہم مارے نہیں گئے، ہم پکڑے نہیں گئے، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو گیا، اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، جنگ ایک ہی لگی ہے، دشمن کے ساتھ لگی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہے۔ محاذ ایک ہی ہے، لوگ دو طرفہ ہو گئے، نظریے دو ہو گئے۔ اللہ کے بندو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
یہ وقت نہیں ہے فرقے بازی کا، یہ وقت نہیں ہے جدا جدا ہونے کا، یہ وقت نہیں ہے الگ الگ نظریات کا، یہ وقت ہے ایک نظریے کا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وقت ہے ڈٹ جانے کا، یہ وقت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا، یہ وقت ہے ایک ہی نظریے کے اوپر، ایک ہی کاز کے اوپر، ایک ہی مشترکہ اعلامیے کے اوپر جمع ہونے کا، اکٹھے ہونے کا، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ یہ وقت نہیں ہے منفی باتوں کا، یہ وقت نہیں ہے منفی پروپیگنڈے کا، یہ وقت نہیں ہے اپنوں کی کمزوریاں بیان کرنے کا۔ اب یہ وقت نہیں ہے اپنے کمزور پیچھے کوئی بات نہیں، لیکن اب یہ وقت کمزوریاں بیان کرنے کا نہیں ہے، حوصلہ دینے کا ہے، ساتھ دینے کا ہے، ساتھ نبھانے کا وقت ہے، ساتھ چلنے کا وقت ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے کا وقت ہے، حوصلہ دینے کا وقت ہے۔ اب ہمیں حوصلے مضبوط کرنے ہیں، نہ کہ اپنوں کے حوصلے ہم نے پست کرنے ہیں۔ وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ادھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ان کے حوصلے مضبوط کرنے ہیں، اور دل میں جہاد کا جذبہ شوق ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے بندے میں، یہ بات یاد رکھیں۔ جس کے دل میں جہاد نہیں تھا، جہاد کا شوق نہیں تھا، وہ بندہ ایمان پہ نہیں مرا اگر وہ مر گیا تو، یہ بات یاد رکھیں۔ اس ساری صورتحال میں دل کے اندر جہاد کا شوق جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کریں اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے، اور ان کا ساتھ دینا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اور اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، افواج پاکستان نے، ملک پاکستان نے ہمیں کاٹ دی، تو ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں، ہم جہاد کریں گے۔ ہمیں اپنی جانیں عزیز نہیں ہیں، ہمیں اپنا مال عزیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم بڑے افسوس سے کہتا ہوں، بڑے افسوس سے کہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ جمعے کا وقت ہے، بازار کھلا ہے، دکانیں کھلی ہیں، مجھے غیروں سے کیا گلا، میرے اپنے ہی بے وفا نکلے، اور میں غیروں کی کیا بات کروں؟ جمعے کے دن ہے، مسلمان دکانیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، حالات جنگ کے بنے ہوئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جمعے کے دن تم دوڑ کے آؤ، جب تمہیں صدا لگائی جائے، اذان آ جائے، تم دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ مسجد میں۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے چکر میں، ہمیں فرصت ملے دنیا سے تو پھر ہی ہمیں پتا چلے نا جہاد کس چیز کا نام ہے، اور ہمیں دنیا کے مال سے کمانے سے فرصت ملے تو تب ہی ہے نا۔ ہمارے اپنے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کس کی بات کروں؟ مسجدیں خالی ہیں، جمعہ شروع ہوتا ہے 10-15 بندے نہیں ہوتے، اختتام کا وقت ہوتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے۔ مسلمانوں دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو جاؤ یا سنگ ہو جاؤ۔ جمعے کا خطبہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ خطبے کے لیے آؤ، نماز پڑھو اور چلے جاؤ، یہ جمعہ نہیں ہے، تمہیں کسی نے غلط فہمی میں رکھا ہوا ہے۔ ہم نے جمعے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ جب مسجد سے صدا آ جائے اذان کی، اس کے بعد تم نے جو رزق کمایا ہے، کیا ایمانداری سے بتاؤ وہ رزق حلال ہے؟ کبھی سوچنا، رات کو چارپائی پہ لیٹ کے سوچنا، جو اذان کے بعد مسجد سے صدا آئی کہ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے باوجود تم نے کاروبار کیا، تم نے پیسہ کمایا، کیا وہ تمہارا پیسہ حلال کا ہے؟ اگر تمہارا ضمیر گواہی دے کہ وہ حلال کا ہے تو پھر کماتے رہو، کھاتے رہو۔ اور اگر ضمیر جھنجھوڑ دے تو پھر آ جاؤ، پلٹ آؤ، کوئی بات نہیں، سستی ہو جاتی ہے، مسلمان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، لیکن ایسی سستیاں بار بار نہیں ہونی چاہیے۔
آج یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں سب نے سن لیا ہے کہ قرآن کا پیغام یہ ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جب تم جمعے کی اذان سن لو، تمہیں صدا دے دی جائے، تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، اپنے کاروبار چھوڑو. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ سننے کے بعد بھی مسجد کی اذان آنے کے بعد بھی وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اسے دین کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے اسلام کی پرواہ نہیں، اسے کیا مسلمانی سے، اسے کیا لگے کہ دنیا کدھر کی کدھر ہو جائے، اسے تو اپنے مال کی فکر ہے. یاد رکھو ایسا مال تمہارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. یہ کمایا ہوا مال قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. روکھی شوکھی کھا لو، آج روکھی شوکھی کھا لو، حلال کی کھا لو، اتنی کمائی کی کھا لو جتنی جس قدر شریعت نے ہمیں کہا ہے. اللہ کی قسم اتنی کما لو، حلال کما لو، تھوڑی کما لو، حلال کما لو، اللہ سے دعا کرو اللہ اس میں برکت ڈال دے. کوئی بات نہیں، اگر پیزا نہیں کھا سکتے نہ کھاؤ، مرنے نہیں لگے. ہفتے کے بعد ہم ہوٹلوں پہ کھانا نہیں کھا سکتے نہ کھاؤ، چھوڑ دو، کس نے کہا کھاؤ. اگر ایک طرف حرام ہے، تمہیں ہوٹلوں کا کھانا حرام میں ملتا ہے، حلال کی کمائی تمہیں لون مرچ نمک کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ ہوٹل والا حرام کمائی والے سے بہتر ہے کہ آپ نمک مرچ سے روٹی کھا لیں، یہ بہتر. اللہ کے بندو، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہے. دین اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، کیا دین اسلام نے ہمیں مسائل سمجھائے ہیں، کن کن حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم کو سمجھنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے. یہ تب ہی ہم سیکھیں گے جب ہمیں اسلام سے لگاؤ ہوگا، جب ہمیں دین اسلام سے محبت ہوگی، جب ہمیں دین سیکھنے کا لگاؤ ہوگا، جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہوگی، ہمیں فکر ہوگی اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، آخرت کی، قیامت کی. جب ہمیں فکر ہوگی تب ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے. اور جب ہمیں فکر نہیں ہوگی نا تو پھر ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم دعا کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. سیکھو. لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، اب ہماری عمر زیادہ ہوگی، ہم کیا کریں. تم اپنی کوشش کرو، سیکھو، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، قرآن تمہیں کیا کہتا ہے، حدیث پڑھو، حدیث کیا کہتی ہے، سیکھو. سارا دن کاروبار کو ٹائم دیتے ہو، اس کاروبار میں سے تھوڑا سا آدھے گھنٹے کے لیے دین کو ٹائم دو، شریعت کو ٹائم دو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے ٹائم دو. مسجد میں قاری صاحب موجود ہیں، انہیں کہیں کہ ہمیں سکھلائیں، ہمیں درس دیں، ہمیں بتائیں قرآن کیا کہتا ہے. کہیں ان سے، پڑھیں آ کے ان سے. اقصی مسجد میں ترجمے کی کلاس ہو رہی ہے 4 سال سے، آئیں سیکھیں ترجمہ قرآن کیا کہتا ہے. ایسے حالات میں قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، جنگ کے حالات میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، عام حالات میں قرآن و سنت ہمیں کیا کہتے ہیں. سیکھیں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ہم کالج یونیورسٹیوں کے باہر لکھتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے. جبکہ یہ علم جو فرض تھا وہ قرآن و سنت کا علم فرض تھا. ہم نے اس کو دنیاوی علم کے اوپر لگا کے، لیبل لگا کے ہم اس کا علم سکھا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ علم فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے. اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا کہ ریاضی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. یہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، قرآن سے لگاؤ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، سنت پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا. زندگی دی تھی رب نے، جوانی دی تھی، پوچھا جائے گا کہاں پہ لگا کے آیا ہے. مال دیا نا اللہ نے تو پوچھا جائے گا کہ بھائی مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا ہے، کیسے کمایا تھا، یہ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. یہ جوانی اللہ نے دی تھی کہاں پہ لگا کے آیا ہے، دین اسلام کے لیے یا دنیا کی دولت کمانے کے لیے لگا کے آیا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے
کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم نے دین اسلام کی طرف آنا ہے، دین اسلام کو سیکھنا ہے، ہم نے اپنا کاروبار اسلام کی شرائط کے مطابق